تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں ہے۔ شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی ہیں؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکل۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفحوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی کی حدیث جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یار فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا۔ اور کمال کا وظیفہ ہے، مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا ہے تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔
یعنی یہاں ہم درود پڑھیں وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ بھی جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ٹو تھنگز، ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو، عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا۔ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا
جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔ اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا عبیر ہو جاتی، تو غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری۔ جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا۔ مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے، مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو، عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے۔ صحابی بیٹی کے پاس لے کر کے، دلہن ہے، میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو، آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے، اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے۔ فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے، اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا۔ اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی، آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں آج بھی، ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے، آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو RO پلانٹ وغیرہ سنا لگتے ہیں لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا۔ سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے، انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے۔ آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔
आला हजरत लिखते हैं जिससे खारी कुएं शीराए जहां बने, जिससे खारी कुएं शीराए जहां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आका की जबान से जो चीज टच हो जाती, जो लुआब लग जाता। एक सहाबी, उनका नाम है हजरत उतबा बिन फरकद रदी अल्लाह तआला। आपकी 4 बीवियां थी, 4 अजवाज थी। आपकी बीवियां, आपकी अजवाज सोचती कि हजरत उतबा खुशबू कौन सी लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, मगर हजरत उतबा की खुशबू से आगे ना बढ़ पाती। देख, और घर में बीवी जौजा तो देख लेती है ना कि इत्र कौन सा लगाया जा रहा है, कभी इत्र लगाते भी नहीं देखा। एक बार एक जौजा ने आपसे अर्ज की, हुजूर ये बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? हम सारी मिलकर कोशिश करती हैं कि आपकी खुशबू के बराबर आ जाएं, मगर आपकी खुशबू बड़ी अरफा व आला है, आप बताएं तो सही कौन सी खुशबू यूज करते हैं? आपने फरमाया मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। मेरा वाकया बड़ा अजीब है। फरमाते हैं कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज हो गई ना, जिस्म पर जिल्द की बीमारी हो जाती, आबले पड़ गए। साहबा का कमाल ये, जितनी सीरत पढ़े ना आप, साहबा किराम को जो प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर नहीं नजर आता था, किसी जगह इमरजेंसी वार्ड में नहीं जाते थे, बल्कि हजरत कतादा की आंख निकल जाती, वो भी नबी पाक के पास ही आते हैं। हजरत उतबा बिन फरकत कहते हैं मैं प्यारे आका के पास चला गया, कहा हुजूर जिस्म पर आबले पड़ गए। नबी के पाक ने फरमाया कुर्ता उतारो। मैंने कुर्ता उतारा। आज स्किन पर, जिल्द पर कोई बीमारी लगे तो क्रीम लगाई जाती है, ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फार्मूले लगाते हैं। नबी पाक ने हजरत उतबा का कुर्ता उतारने के बाद अपना लुआब दहन निकाला, हजरत उतबा के जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। अपनी जौजा से फरमाते हैं वो दिन है, आज का दिन है, आबले तो खत्म हो गए, हमेशा मेरा जिस्म बहकता ही रहता है। अब जरा और कीजिए, नबी पाक से ज्यादा और कौन है जिससे प्यार किया जाए? आओ दुनिया के किसी हसीन को ले आओ सामने, दुनिया के किसी तरहदार को ले आओ, पसीने से उसके बू आनी है, धूप उसका घिन लाता है। नबी पाक वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। लुआब दहन जो है, किसी के जिस्म पर मल दो, जिस्म खुशबूदार हो जाता है। तो नबी पाक को अल्लाह ने वो बाकमाल, वो हसीन और वो दिलरुबा बनाया है, तो फिर क्यों ना नबी पाक से मोहब्बत की जाए, उन पर अपना सब कुछ फिदा किया जाए। एक बात समझनी है, अब मैंने कहा ना कि छोटी सी बात मैंने की है, प्यारे आका के लुआब की, नबी पाक के पसीने की। आप प्यारे आका की जिंदगी की किसी भी चीज को उठा लें, नबी पाक के किसी उज़्व की बात करें, प्यारे आका के किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करें, उसके मुकाबले में बाकमाल और दुनिया में कोई चीज नहीं मिलेगी। नबी पाक की बातें, प्यारे आका की पुरखैफ गुफ्तगू की बात करें, ऐसा बोलने वाला सारे जहान में कोई और नहीं मिलेगा। नबी पाक की आदतों की बात करें, ऐसी आदतें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे कैसे मिलेगा जब नबी पाक को रब ने हबीब बनाया, अपना हबीब बनाया, तो फिर प्यारे आका जैसा फिर किसी को न बनाया। और ये बात मैं नहीं कहता, एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाई, हदीस का मजमून है, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने सारे नबियों को देखा है, सारे जहान को देखा है, क्या तुमने हम जैसा, मुझ जैसा किसी और को पाया? जिब्रील अमीन का जो जवाब है ना, वो मैं आला हजरत के शेर के जरिए देना चाहता हूँ। आला हजरत लिखते हैं यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूं, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुभान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर। कितनी बार? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास
400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह हैं 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी बार हाजिर हुए? अच्छा, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। आज नाज़िमाबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहां हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया उसके बाद। 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 इयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8200 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए, बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आए? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8000 दिन में 24,000 बार का मतलब ये बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? ये भी हदीस बताती है। हदीस में ये मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाएं 3500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहनशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा उसके बाद चैन ही नहीं आता था। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी पाक का जलवा देखना है। क्यों? कि ऐसे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले। आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही ना आता था। तो ये मर्तबा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मकाम है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक छोटा सा इशारा देकर मजीद आगे चलता हूं। जिब्रील अमीन 3500 साल का डिस्टेंस रोज 3 बार कर ले, स्पीड कितनी होगी? रफ्तार कितनी थी कि पलक झपकते में आते, फिर जाते, फिर आ जाते। तो जब जिब्रील अमीन की रफ्तार का आलम यह है तो जिब्रील के आका की रफ्तार का आलम क्या हो? तो मेराज की शब अगर मेरे आका थोड़ी ही देर में सारा सफर करके तशरीफ ले आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि उस वक्त तो कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म था। उलमा बड़ा प्यारा इश्क भरा जवाब देते हैं कि जनाब इतना सारा सफर हुआ, अभी वापस आए तो बिस्तर गर्म है, कुंडी भी हिल रही है, सफर तो बहुत तवील था, कि कैसे हो गया? तो उलमा इश्क भरी जबान में जवाब देते हैं कि बात यह है कि आज दुनिया में भी आपकी मेरी घड़ी से सेल निकाल लें तो घड़ी रुक जाएगी ना, सेल डालें तो फिर चलना शुरू हो जाएगी। उलमा कहते हैं आका सारे जहान की जान है, जब जान ही चली गई थी तो जहान रुक गया था। नबी ये पाक तशरीफ लाए, दुनिया फिर चलना शुरू हो गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान, जान है वो जहान है। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, मेरे आका
کی تعریف بیان ہو. مجھ سے پہلے ناتخواں تعریف کر رہے تھے, وہ نظم میں بیان کر رہے تھے, میں نثر میں بیان کر رہا ہوں. جتنا سنے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے, نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے, اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد مبجل پکارا کروں میں, میرا دین و ایمان. فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ. یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے. پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا. ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا, اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں. باقی تو نارمل سی بات ہے. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, سورج پلٹانا, یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں, ان کے لیے نارمل ہے. 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک معجزہ ہے معراج کی شب, نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے. ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کئی بار کلام کیا. ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے. پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا, دیدار نہیں کروایا, تجلی کا نزول ہوا. اس تجلی, اس نور کی جو تجلی تھی, اس کی تاب نہ لا سکے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے, وہاں سے منع ہوا لن ترانی. فرق دیکھیے گا, یہ کلیم اللہ ہے. اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. 27ویں رجب ہے. آقا تم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آئے, قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے. وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں, یہاں بلایا جا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہاں بلایا جا رہا تھا. آپ ذرا غور کیجئے, ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو. یہ فقط میرے آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے. اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس. دیکھو طور اور معراج, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک طرف التجا تھی, طالب تھے حضرت موسیٰ, اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہے. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے تو, آنکھ والوں کی ہمت پہ ناموس ہے. تو ایک معجزہ تو یہ. اب دوسرا کون سا معجزہ جو نبی پاک کی شان کے لائق, آپ کے مرتبے کے لائق, اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے, the biggest miracle, سب سے بڑا معجزہ. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور کمال کی بات یہ ہے, اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں, ایمان تازہ کر رہے. دیکھا نہیں, ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے, کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے. ہم نے ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا. ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے. یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے. کبھی شجر سلام کرتے, کبھی حجر سلام کرتے, کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا نبی پاک سے جناب, کبھی جانور کلام کرتے. صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے. ہم فقط سن رہے ہیں, سننے میں اتنا لطف آتا ہے, دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. مگر اے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین, سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے. جی ہاں, وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں, اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں.
قرآن کا اعجاز دیکھو، آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا۔ رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو، بہت پڑھاکو آدمی کوئی ہو کہ مجھے کتاب بڑی پسند ہے، کتنی بار پڑھو گے؟ 2 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، پھر آپ کہو گے یار بہت پڑھ لیا، بور ہو گیا، لائبریری میں رکھ دو۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے 1000 بار پڑھو، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن سے جی نہیں بھرتا، قرآن سے دل نہیں اکتاتا۔ ارے بندے کو عربی نہ آئے، صحیح قرآن پڑھنے والا مل جائے، قاری پڑھتا رہے، بندہ رونا شروع کر دیتا۔ یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ رکت ہے جو قرآن اپنا اعجاز آج بھی دکھاتا ہے۔ یہ پیارے آقا کا معجزہ آج بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے، اپنے گھر کی زبان سیدھی بولنا نہیں آتی، مگر پورا قرآن اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے، اور کتنے فضائل ہیں قرآن کے، کتنی حدیثیں ہیں قرآن کی جناب فضائل کے اندر، مگر آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اے میلاد منانے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، مجھے بتائیے کہ پیارے آقا کا یہ معجزہ، یہ رب کا کلام ہمارے درمیان ہے، مگر ہم میں سے کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور قرآن اگر پڑھے نا اور اس کو سمجھے بھی، اللہ اکبر، ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسی ایسی اس کی سبحان اللہ آیتیں ہیں، اگر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب نے کیا کیا ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ مگر آج صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، رات سوتے ہوئے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے، موبائل فون کے سارے میسج پڑھیں گے، جتنے واٹس ایپ ہیں سارے چیک کریں گے، مگر پورے دن میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بتائیے یہ کیسی نبی پاک سے محبت ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ حدیث سناؤں گا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، ارے میلادی جو ہے وہ قاری بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور قرآن سے اس کی پکی دوستی بھی ہونی چاہیے کہ جس نبی کا میلاد بنایا میرے آقا پر قرآن نازل ہوا، ان کے سینہ اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا۔ جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے، زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو، سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں نماز
نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے, آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, مولا میں حرام نہیں کماؤں گا. حرام کام کرنے کو جی چاہے, کوئی دوست بلائے, شیطان برگلائے, نہیں لبیک کہہ چکا, اللہ کا بندہ ہوں, حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. ذکر کیجئے, درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے. اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا, محشر میں بھی چین ہوگا, اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا. مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا تھا, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے, ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی, مغفرت اور رضا چاہی, عرش الہی کا طواف کرنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں, معافی چاہتے. اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے, وہاں چلے جاؤ. فرشتے وہاں پہنچ گئے, پہلے کہا ہاتھ دھو, انہوں نے ہاتھ, ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو, انہوں نے 3 بار کلی کی. پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو, فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا. چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا, ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا, سر کا مسح کا حکم دیا گیا, پیر دھونے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرشتوں نے ایسا کر لیا. اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں, صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام, اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں. وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے, وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے, اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا, حدیث کا خلاصہ ہے, وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات, یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں, اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے, بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں, مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب وکاشفۃ القلوب میں لکھا. وکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے غلام خریدے جاتے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں.
اچھا بات بڑی عجیب تھی, غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے, بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے, نماز پڑھنے. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا, نیک آدمی تھا, کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں, نماز سے کیوں روکوں گا, اوکے. کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں, رات مجھے آپ چھوڑ دیں. کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا, میں بھی رات آرام کرتا ہوں, تم بھی رات آرام کرنا. کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. تو کہا ٹھیک ہے, میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں, غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں, آقا نے ایکسپٹ کر لی. غلام گھر پر آیا, بڑا محنتی غلام تھا, دن میں کام کرتا, رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں, دن میں میری ڈیوٹیز ہیں, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے, ایسی عبادت, ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا, پھر وہی منظر, چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں, بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے, وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں, اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا, رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو, جاؤ دن میں بھی عبادت کرو, رات میں بھی اللہ کی عبادت. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی, مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل, وہی آقا تھا, وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے, جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر, اے راز رکھنے والے مولا, اے صاحب راز, راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا, اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی, اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جائے. اے میرے پیارے اسلام, اب غور کیجئے, اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے, وہ سنت کون سی ہے, وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے, کتنا ذکر کرتے تھے. آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر, جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر, کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر, کھانے کے بعد اللہ کا ذکر. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر, قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے سے پہلے کی دعا, پانی پینے کے بعد کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے, دعا کیا ہے, ذکر الہی ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گہن کی دعا, چاند گہن کی دعا, بارش برس رہی ہے پھر دعا, بادل گرج رہے پھر دعا, قدم قدم پر دعائیں, کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے, مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا, دن بھی تجھے یاد کرتا, دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں, مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے, اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے, میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا, میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا, اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال. ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا پہ ڈال, بچپن میں سنتے تھے, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے, جو نیکی ہے سب کو بتانا. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے. پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا, ہم اس طرح اپنے گناہ, کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں, کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں, میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے فلاں کام کیا. وائے, کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو
پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں, اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا, یہ شرک ہے, بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے, رکھ تو روزہ رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, عبادت اللہ کی کر رہا ہے, مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں, ہیں لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں, لوگوں کو راضی کرنے. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا, لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا, پھر بچانے نہیں دیتا, پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے, اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا, یہ راشن دیا, یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے, یہ میرے لیے بھی سوال ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے, کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب. اپنے آپ سے پوچھئے گا, اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا, میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی, راشن آتا تھا, اب نہیں آ رہا, تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے, وہ ہر مہینے مدد کرتے, مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا, پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں, بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی, بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں, ہر مہینے اس پر روک جاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی, نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت, کچھ ایسے نوافل. باپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے, بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا, دنیا سو رہی ہے, آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا, وہ کہتا ہے اس سے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا, اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. وہ کیا کرتا ہے, وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے, صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں ساری تہجد پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا, ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا, کیوں بتانا. اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی. اب مالک کو پتہ چل گیا, حالانکہ اس نے نہیں بتا, ہم تو بتاتے ہیں, اس نے بتایا نہیں تھا, یہ تو چھپ کے کر رہا تھا, مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا. ہائے ہائے, غلام تو نہیں کہوں گا, اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول, ذکر الہی کی. ہائے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو, ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہو رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے, ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے, تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا, میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا, تم اپنا کام کرو, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے, میں نے ذکر نہیں. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے, حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے, وہ ستو پی رہے تھے, روٹی نہیں کھاتے. میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے, ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی, روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے, مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں, اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی. یار کمال لوگ, نیک تھے, پرہیزگار تھے, نیکیوں کا انبار تھا, مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ. مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ, ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے, بغیر کھڑے ہوئے, بغیر پسینہ بہائے, بغیر کوشش کیے, بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے, کیا کمایا پتا ہے آپ؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے
رہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگی؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لی. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں, آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں, موبائل بند, تسبیح ہاتھ میں, ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے, 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا, تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان, ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں, بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں, تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا. اب بات سمجھ رہے, یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے. ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے, حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے, جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں, ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو, سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. مفتی احمد خان نئی مل کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا, ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں, تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں, اللہ کے ذکر میں ہوں, عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. اچھا چاہتے سب ہیں. اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دے دیں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں, یہ افضل الذکر ہے, سب سے افضل ذکر. حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی. ہاں اب ذرا غور سے سنیے. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں, ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یہ سارے اللہ کے ذکر ہے. مختلف اللہ کے نام لیتے رہے. اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے, یہ زبان سے ذکر. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہائے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے. بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے, کیسی قدرت والا میرا رب ہے, قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے, مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا, وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے, تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا. اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے. اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے, بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے, اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے. فرمایا یہ دل کا ذکر ہے.
अच्छा फिर अल्लाह का जिक्र सुनना ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल। अभी बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि ठीक है अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराह रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे? लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? बताइए। कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दसिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा, आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है? आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया, हमें मौका दिया गया है, हमें सआदत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना, खाना अच्छा बनाते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं, हदीस पाक का खुलासा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते हैं या अल्लाह एक जगह बंदे जमा है
तेरे, तेरा जिक्र कर। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा या अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते या अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है जन्नत देखी है? कहा या अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते, शौक से मांगते। इरशाद होता है ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला जहन्नम से पनाह मांग। इरशाद होगा जहन्नम देखी है? कहा नहीं या अल्लाह जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता अर्ज करते मौला अगर वो जहन्नम देख लेते तड़पते जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमाई। अब मजे की बात फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आया चलो यार थोड़ी देर के लिए फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नीयत जिक्र की नहीं वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं मौला एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है जिसके हम नशीन महरूम नहीं होते, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह करे कि इज्तिमा हम सब की मगफिरत का जरिया बने। फरिश्ते जाकर बताएं अल्लाह को कि मौला तेरे बंदे बैठे एक जगह पर गुनाहगार है। आज मैं पूरी आयत बयान करने नहीं जा रहा, आज एक आयत का सिर्फ यूं समझिए कि मुख्तसर सा जुज, छोटा सा हिस्सा मगर अमेजिंग कमाल का पैगाम है, कमाल का यूं समझिए हमें एक ऑर्डर दिया गया है। अगर उस पर अमल कर ले तो जिंदगी खूबसूरत, जिंदगी आसान, घरों में अमन, दोस्तों में प्यार, मोहल्लों में अमन हो जाएगा। ऐसा क्या है 2-3 अल्फाज के अंदर इतनी कमाल की बात फरमा दी गई। चुनाचे पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर है 83। अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। बस कुरान ने क्या कहा? लोगों से जब भी करें अच्छी बात करें। सुभान अल्लाह, ये हुक्म अगर हम अपना लेना तो ये समझिए हमारे माशरे में अमन और सुकून हो जाएगा। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। ये जादू जैसा असर रखने वाला हुक्म है। हाँ कि लोगों से अच्छी बात कहो। आप यकीन करें आप जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं अगर ये हुक्म पर हम अमल करने वाले बन जाए। किस तरह बड़े बड़े मामलात